جی آپ شروع کریں. جی جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ دونوں جو ہے وہ مرفوع ہوتے ہیں. ہاں، کوشچن بارک اللہ فیک. اس میں اشارہ کس قسم کا اسم ہوتا ہے؟ سو اس میں اشارہ جو آلویز معرفہ ہوتا ہے. عربی میں ہوں. آتا کس کے لیے کرتی رہوں؟ جی جی کریں. اچھا، عربی میں حاضر کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ پھر نظر نہیں آتا نیچے. یہ قریب کی مذکر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، آپ نے جو اسٹوڈنٹ بھی کسی کو اگر یہاں پہ کوئی کنفیوژن لگے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی اس کی یا اس میں کوئی پرابلم ہے تو آپ وہ ٹھیک ہے آپ اس میں پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم کر رہے ہیں. یہ جو ہے یہ بتا ہے کوئی اس میں ایکسپلین کرنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو ہو کہ یہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو اچھا یہاں کوشچن فور ہے، تلکا کا استعمال کس چیز کے لیے ہوتا ہے؟ وہاں سے آگے سے پھر وہ اس کے وہ نمبر نظر نہیں آتے کہ اچھا یہ جو ہے تلکا تلکا جو ہے وہ دور کی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی دل کا دور کی مونس کے لیے استعمال اس میں اشارہ کب ہوتا جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے؟ اس میں اشارہ کب جملہ اسمیہ میں مبتدا کے طور پر استعمال ہوتا ہے؟ اہ، جب وہ معرفہ ہو، اور ہم کیونکہ ہمیشہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے یہ والا. تو اس میں اشارہ ہاں تو نمبر سی والا. معرفہ ہوتا ہے، اور اس لیے وہ ہمیشہ مبتدا کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. غیر عاقل کی جمع کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہمیشہ واحد مونس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اچھا آ، یہ بھی بتائیں یہاں پہ یہ سوال ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں جو عربی میں غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث استعمال ہوتی ہیں. ام، کون کون سی جو چیزیں ہم، کوئی مطلب اور ایک ہو گیا نا یہ اشارہ ہو گیا واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ دور کا ہو یا قریب کا ہو. ٹھیک ہے، دونوں ہوتے ہیں، حاضی بھی اور تل کا بھی. غیر عاقل وہ حساب سے اشارے کے حساب سے قریب کا ہے یا بعید کا. تو اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں غیر عاقل کی جمع کے لیے واحد مؤنث. وہ جو سارے ہمارے جو رولز آتے ہیں نا جو ان سب کے لیے اس میں اشارہ جو ہوتا ہے وہ واحد ہی ہوتا ہے اگر غیر نہیں عاقل کی جمع. وہ تو اس میں اشارہ تو ہو گیا نا، اس کے علاوہ کون کون سی ہیں جو واحد. نمبر 37 آپ بتائیں. ہم، السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی ایک تو جمع مکسر کے لیے ہم واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور باجی آپ یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ نہیں نہیں یہ نہیں، مطلب کہ آپ کے واحد زمین اور مؤنث فعل آپ کی جمع غیر عاقل کی اس میں جمع کے لیے موصول آپ کو جیسے اسم اشارہ جو ہے ہاں وہ اس میں واحد اشارہ ہے، مؤنث استعمال کرتے ہیں. ضمیر ہے. اور ہاں ضمیر ہاں ہے، اس میں ضمیر بھی اشارہ ہے. ہاں اس ضمیر میں جیسے ضمیر موصولہ. مثلاً کہ ہاں اس میں ضمیر مثلاً کہ ہیا کہ ہم استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کی جمع جی کے جی لیے. جی جی اس میں اس موصولہ میں بھی. اسم اور موصولہ بھی ہوگا. ہاں ہاں اور نمبر 3 ہو گئی ہے نمبر اور اس میں موصولہ ہو گیا، ضمیر ہو گیا، اشارہ ہو گیا. غیر عاقل کی جمع کے لیے صفت جو ہاں ہے ہاں صفت بھی جو ہے وہ. صفت. ہاں صفت ہوں. صفت ہاں اور اس کے علاوہ صحیح. نمبر 5 سے غیر عاقل کی جمع آ، کے لیے ہم خبر جو ہے وہ صفت بھی ہو گیا، خبر جو ہے. ٹھیک ہے. خبر. صفت اور ہاں خبر جی. خبر بھی ہم. ہوں. اور ایک اور چیز ہے نمبر 6 تھے. اور کیا ہے؟ یہ تھی خبر ہو گئی، صفت ہو گئی، ضمیر ہو گئی، موصولہ ہو گیا. اور فعل علم ہوتا ہے علم مورب نہیں تھا. اللام فعل مورب اللام نہیں نہیں نا، نہیں فعل اور ہوتا ہے سر حرف بھی کلام لام. تو نہیں. ہاں فعل. یہ دیکھ وہ انہوں نے بتایا ہے. ہاں فعل تو ہم نے استعمال نہیں کیا نا. ہاں نہیں نہیں وہ صحیح. استعمال نہیں کیا لیکن اسم جی وہ جی آپ جی ڈسکس یاد ضمیر ہونا کریں گے چاہیے. آگے. جی جی جی. اس میں موصول ہاں اس میں 6 ٹوٹل اشارہ چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے. صحیح. اشارہ ہو اور گیا، ضمیر ہو گیا. ہاں صحیح ٹھیک ہے، ہو گیا. صحیح. ہاں جزاک اللہ نمبر باجی. 37 آپ ہی آگے کریں. نمبر 92 آپ ہاں جزاک اللہ خیر. پھر آپ نمبر 37 آپ آگے کنٹینیو کریں. جی نمبر کون 7 سا ان والا میں ہے؟ سے اس میں اشارہ. نمبر ان میں سے اس میں اشارہ کی ایک مثال. ایک مثال کیا ہے؟ اس میں اشارہ تو یہ حاضہ ہوگا نا. ہاں حاضہ بالکل حاضر ہے. نیکسٹ یہ والا. غیر عاقل کی جمع کے دوسرا ہے لیے. جی غیر عاقل کی جمع کے لیے عربی میں واحد مؤنث کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ باجی پورا نظر نہیں آ رہا ہے.
صرف ایک اے منٹ میں نظر آگے آ رہا ہے. نکال دوں. یہ دیکھیں وہی چیز وہ اب یہاں پہ آ گئی ہے، وہی ٹھیک آ ہے، گیا، یہ والا ہاں وہی وہی آ گیا. سارا آ گیا نا. یس یس یہاں ہاں سارا. خبر یہ اس سی میں والا جو ہے. اشارہ ہی. جی جی. سی سی والا. والا ہو گیا. نمبر 9 پہ. دوسرا 9، یہ جملہ حاضہ کتب کس پر دلالت کرتا ہے؟ غیر عاقل کتابیں، یہی ہوگا نا ہاں باجی. بالکل. اے والا. ہاں بالکل. اولئک مسلمون کا ترجمہ وہ سب مسلمان. اولئک نہیں، یہ سب مسلمان آئے گا، یہ سب مسلمان ہیں. یہ کیا اولائے کا یہ ہوتا ہے، نزدیک کا اشارہ ہوتا ہے او اولائے کا، یا او دور کا یا اشارہ؟ اللہ، یہ باجی وہ سب مسلمان. اس میں ہمیشہ اولئک اور ہؤلاء میں ہمیشہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ وہ سب مسلمان ہیں. اور یہ 11 جملہ ہے ہے یا حاضہ. مرکب اشاری ہے؟ جی باجی. یہ جملہ ہے یا مرکب اشاری ہے؟ نہیں، اشاری تو نہیں ہے نا یہ جملہ. ہاں اولئک. مرکب اشاری. ہاں جملہ ہے نا. ہاں جملہ ہے، اشاری تو نہیں ہے. ہاں. یہ ہے جی حاضہ جی. کتاب، یہ اشارہ ہے. حاضہ کتاب کا درست ترجمہ کر. ہاں یہ ہوگا نا، یہ یہ کتاب ہے. یہ اشارہ ہے، یہ مطلب کہ یہ مرکب کتاب ہے. اشاری ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ تو ہے لیکن اشارہ ساتھ میں آ رہا ہے نا، حاضہ یہ. ہاں لیکن ہاں وہ اشارہ آ رہا ہے، لیکن اس کو ہم جملہ جی اسمیہ ہی کریں گے، اس کیونکہ میں ہے، اولائے کا اس میں مسلمون کریں گے. جملہ اسمیہ تھا. ہاں مبتدا ہاں خبر ہو یہ گیا نا کتاب. باجی، یہ تو مبتدا ہوتا ہے حاضہ. تو ہاں. یہ کتاب ہے. حاضہ ہمیشہ مبتدا، اس میں معرفہ ہے تو وہ مبتدا میں ہی آتا ہے. حاضہ مدرسۃ مدرستن. اس کو کیا کا درست ترجمہ نا، یہ اسکول ہیں. یہ اسکول ہے، بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ذالک بیتن. آگے ذالک بیتن کا ترجمہ کیا ہے؟ ذالک وہ گھر ہے. جی وہ بالکل. گھر نیکسٹ ہے، تلک بی والا. ساعتن. تل کا ساتھ ان کا ترجمہ کریں. تل کا وہ، ہاں تل کا وہ گھڑی ہے. ہاں ہؤلاء اولائی طلاب. طلاب ان کا ترجمہ کریں. ہاں اولائی باجی یہ جمع کا صیغہ ہے اور قریب کا ہے، اور طلاب جمع ہے، تو یہ سب طالب علم ہیں. طلاب جی بالکل. یہ سب طالب علم ہیں، ایسے. بی والا. تل کا اقلام باجی یہ جمع کا صیغہ ہے. اقلام مکسر ہے، اور تل کا مطلب وہ ہوگا تو وہ قلم ہیں. سی والا باجی. ہاں وہ. جی بالکل. نیکسٹ حاضہ حاضہ کتب مفیدۃ. حاضہ کتب مفید. اب حاضہ اور کتب دونوں کتب مفید تو توصیف ہی ہو گیا، اور حاضہ اشارہ ہے، اور معرفہ بھی ہے، اور مبتدا بھی ہے. تو یہ اس کا ہو جائے گا یہ کتابیں مفید ہیں. نہیں یہ کتابیں حاضہ مفید ہیں یا ہے، مفید، یہ مفید کتابیں ہیں، یہ دونوں میں سے یہ یہ مفید کتابیں ہیں، یہ کتابیں مفید ہیں، کیا آئے گا؟ یہ مفید کتابیں ہیں. مفید کا پہلے ہوگا نا ترجمہ، یہ مفید ہاں کتابیں ہیں. یہ مفید اے والا جو کتابیں ہے ہیں نا. اس میں. جی جی. ہاں ہمارے اے پاس کتاب اے مرکب والا. توصیفی. ہاں یہ جی 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 کتب مفیداتن، یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے، مرکب توصیفی، جی ٹھیک جی ہے. اور حاضہ جی 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 مبتدا ہے اکیلا. اگر ہم جی. یہ کہیں گے نا یہ کتابیں مفید ہیں، تو پھر الٹ ہو جائے گا، مطلب نہیں نہیں مبتدا جو ہو جائے گا نا وہ مرکب جی اشاری ہو بھائی. جائے گا، اور پھر جو ہے نا ہاں. خبر جو ہوگی مفیداتن ہو جائے گا، اور جو کہ جی غلط جی ہوگا، جی ٹھیک ہے. جی جی جی. مفید کتابیں ہیں. آگے ہے 18 والا. ذالک رجل کا درست ترجمہ کریں. ذالک یہی وہی ہو جائے گا، معرفہ مبتدا ہو جائے گا، اور رجل یعنی آدمی سنگل ہے، مؤنث ہے، سوری مذکر ہے اور واحد ہے، تو یہ آدمی ہے. ذالک وہ آدمی یہ ہے، سی آدمی ہے. والا. ہاں، نہیں نہیں، سی جی والا سی وہ والا. آدمی ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تل آگے. کا امراتن. تل کا امراتن. تل کا ہو جائے گا، یہ واحد ہے، امراتن عورت، اور یہ بھی واحد ہے. اور تلکا کا مطلب وہ ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک جملہ اسمیہ ہے، وہ عورت ہے. ہوں. ٹھیک ہے باجی. اولائکا مجتہدون. مجتہدون جمع ہے، مذکر کی جمع ہے، اور اولائکا ہوگا یہ محنتی ہیں. یہ سب یہ محنتی ہیں میں کیونکہ جمع. او اولائے کا ہو یہ نہیں باجی. ہوگا، اولائے کا باجی یہ ہمیشہ، یہ اور اولائکا میں یہی کنفیوز رہتا ہے. اولائکا وہ کا صیغہ ہے،
وہ سب ہوں، محنتی ہیں، وہ سب وہ محنتی ہیں۔ سب ٹھیک ہے۔ ہاں، بارک یہ اللہ فیکی، مذکر ہے۔ بہت اچھا ماشاء اللہ، ہاں، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ نیکسٹ جزاک اللہ۔ ہے نمبر 104 پہ ہے، آپ جو ہے نیکسٹ درست اشارہ کا استعمال کریں۔ فاطمہ تو، فاطمہ تن، جی السلام علیکم۔ فاطمہ، درست اشارہ کا استعمال کریں، فاطمہ تون حاضی۔ اچھا یہاں پہ فاطمہ تن لکھا ہوا ہے، تو فاطمہ تن نہیں ہونا چاہیے تھا، فاطمہ تو ہونا چاہیے تھا۔ فاطمہ تو وہاں نہیں، درست اشارے کا ہاں اس پہ استعمال کیا کریں، اشارہ؟ حاضی۔ حاضی ہی۔ جی فاطمہ کے نیکسٹ لیے۔ نیکسٹ بابن، باب، بابن ہوگا حاضہ، حاضہ بابن۔ ابواب، حاضہ، جی بالکل ٹھیک۔ جی۔ ہاں ابواب ابواب، ہوگا ہا، ہا اولائے۔ ہاں الائی ہوگا، دھیان سے جی دیکھیں، دوبارہ لیکن پہلے ہاں، سوچیں گے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب یہ غیر عاقل کی ہے نا تو اشارہ حاضی ہی ہوگا، ٹھیک ہاں ہے۔ حاضی ہی، حاضی ہی حاضہ ابواب، غیر عاقل کی جمع ہے، جی ابواب، ٹھیک ہے۔ بالکل۔ اور طلاب، طلاب یہ جمع ہے طالب کی، اور اس کا آئے گا ہا اولائے، جمع ہے نا ہاں اس لیے ہاں ہا الائی، اولائے۔ جی 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 جی۔ اور نیکسٹ ہے رجال، رجال اس کا آئے گا رجال، رجال تلکا، تلکا، تل کا ہے، تل کا کیسے آئے رجال، گا؟ رجال واحد نہیں رجال ہے، کیا؟ نہیں نہیں، رجال مطلب کیا ہے اس کا، پہلے یہ بتائیں مجھے۔ رجال آدمی ہے نا، آدمی سوری آدمی ہاں کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اولائے کا آدمی، رجال، رجل کی جمع، ہاں جی جی، رجل، رجل رجل کی کی جمع جمع، رجال، ٹھیک ہے، ہاں رجل نساء، کی جمع ہے، سوری، ہاں جی۔ نساء، نیکسٹ نساء، عورتیں جمع ہے یہ، اور یہ آئے گا اولائے کا، تل کا اس لیے ہاں نہیں آئے گا کیونکہ اولئک، یہ غیر عاقل نہیں ہے، عاقل ہے، ہاں عاقل ہے، تو اس لیے، بالکل جی ٹھیک، جی، اس لیے یہ آئے گا اولائے کا۔ اور جی اقلام یہ غیر عاقل ہے، اس کا اشارہ آئے گا تل کا، بالکل۔ بناتن، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے بنات، بناتو، بناتو میں یہ بنت کی جمع ہے، اور اس کا اشارہ آئے گا ہا اولائے، ہاں اولئک، ٹھیک ہے بالکل میم، ٹھیک۔ کتبن، ہاں ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک، ہاں، جی کتبن، جی کتبن جمع ہے کتب کی، اور یہ غیر عاقل ہے، لہذا اس کا تل کا آئے گا، ہاں کتابن کی جمع کتبن ہے، غیر عاقل کی جمع جی۔ تو تلک آئے گا۔ زیدن، ہاں زائدن، زائدن جو ہے اس کے ساتھ آئے گا، یہ مذکر ہے، اور اس کا آئے گا ذالکا، تل کا نہیں آئے گا کیونکہ ذالک، غیر عاقل نہیں ہے یہ۔ جی بارک اللہ فیکی، بہت اچھا، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تھینک یو، اب میں تھینک یو ایکسرسائز میم۔ نکالتی، اچھا آج اس ایکسرسائز میں پہلے کھولتی ہوں۔ اب سب سے پہلے جو ہے مجھے جو ہم نے پڑھا ہے تاکید کے بارے میں، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے بتائیں، 20 نمبر 27 پہ ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں، جی اساتذہ، جی جملہ بتائیں اسمیہ میں کیا بتانا تاکید، ہے مجھے؟ تاکید کے جملہ بارے میں اسمیہ تھوڑا میں سا بریف تاکید ہے، انٹروڈکشن دوں؟ جی جی بالکل۔ اچھا دیکھیں، جب بھی ہم نے کسی چیز کو زور دینا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے دو لفظوں سے زور دیتے ہیں، ایک انا سے اور ایک لام زبر لا، یہ لام تاکید ہوتا ہے۔ جو لام تاکید ہوتا ہے وہ لفظ میں آتا ہے خبر کے ساتھ، اور اگر خبر نہیں ہوگی تو وہ قائم مقام خبر کے ساتھ آئے گا۔ جب ہم لفظ اچھا لکھیں ایک گے کس، یہاں پہ، ہاں ایک یہاں پہ میں ایک اور بات یہاں کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے آئیں، دونوں ایک ایک کر کے بھی آ سکتے ہیں، انا بھی خالی آ سکتا ہے کسی جملے میں، اور صرف لا بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لا ٹھیک شروع میں ٹھیک ہو آتا ہے، گیا، پھر جملہ اس میں آ کے جیسے سر نے سب سے پہلے جملہ بنایا تھا لزید صالح، ایسے، اور لام اکیلا، اور جب یہ نام شروع میں آ جاتا ہے نا، جملہ اسمیہ کے شروع میں جب آتا ہے تو پھر اس کو ہم لام ابتدا کہتے ہیں، ہوتا تو لام تاکید ہی ہے،
लेकिन उस वक्त नाम इसका होता है लामे इब्तदा इसको कहते हैं। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। वैसे ये लामे ताकीद भी आप खाली याद रखें तो वो आसान है, लेकिन इसका जो हम ग्रामर में इसका नाम पढ़ते हैं वो लामे इब्तदा है, लामे टीचर ताकीद भी इसको। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा लामे ताकीद है ये हम मुब्तदा पे भी लगा सकते हैं और हम खबर पे भी लगा सकते हैं जरूरत के हिसाब से। नहीं, इस तरह से नहीं होगा। जब इन्ना आएगा ना, इन्ना और लामे ताकीद जो है वो आपस में इकट्ठे नहीं आ सकते। मतलब आपने मुब्तदा के ऊपर इन्ना, मुब्तदा से पहले इन्ना लगाया और साथ आपने उसके साथ ला लगा दिया, वो नहीं होगा। इन्ना जो है वो अगर आया है तो अब लामे ताकीद जो है वो आगे चला जाएगा, वो खबर के साथ लग जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो लेकिन तब नहीं खबर के आपने साथ लगेगा। अभी आपने बताया ना कि जैसे ज़ईद ला ज़ईदन है, तो उस सूरत में हम इन्ना को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ला का जिक्र करते हैं ना, तो उस सूरत में हम ला को मुब्तदा में लगा दिए किसी एक जुमले में, और किसी और जुमले में ला को खबर के साथ भी लगाया जा सकता है, ऐसे ही है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये देखें यहाँ पे अभी मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर सिर्फ लामे लामे ताकीद सिर्फ आपने जुमला इस्मिया में इस्तेमाल किया है तो वो फिर जो है ना वो मुब्तदा के साथ आएगा, सिर्फ लामे ताकीद अगर आ रहा है तो, ठीक है। और जोर आपको बताया, इन्ना और लामे ताकीद का जोर एक जितना है। इन्ना का इस्तेमाल ज्यादा है, कि इन्ना का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा है, लेकिन जोर एक जितना दोनों डालते हैं। लेकिन अब लामे ताकीद और इन्ना जो है हरफे ताकीद इसको कहते हैं, ये दोनों इकट्ठे भी एक जुमले में आ सकते हैं, आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन अब ये जो है, अब इन्ना जो है ना वो मुब्तदा से पहले आ जाएगा, लेकिन लामे ताकीद जो होगा ना वो खबर पे दाखिल होगा फिर, ठीक है, जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे। अकेले इन्ना अकेला भी आ सकता है वो, लेकिन वो फिर मुब्तदा से पहले ही आएगा। मतलब अब फिर वो जो मुब्तदा से पहले आएगा वो क्या क्या उसके साथ चेंजिंग करेगा, जुमला इस्मिया में क्या क्या चेंजिंग लेके, अगर अगर इन्ना आता है तो। तो वो जो अपने अगले वाला लफ्ज होगा उसको वो हालत नसब में कर देगा। हालत नसब है उसका, उसको कहेंगे इन्ना का इस्म। अब वो जो है जो मुब्तदा पहले जुमला इसमें सिंपल था, हम कहते हैं ये मुब्तदा है, ये खबर है। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया किसी भी जुमला इस्मिया के शुरू में आता होता है ये इन्ना, तो फिर जो मुब्तदा होता है अब वो मुब्तदा नहीं उसको कहेंगे, अब कहेंगे ये इन्ना का इस्म हो गया है, ठीक है, इन्ना का इस्म मुब्तदा उसको में कहेंगे। चेंज करेगा ना, वो और मुब्तदा जो में खबर चेंज थी करेगा ना वो, क्या, मुब्तदा में तब्दीली लाता है ना मैम वो। हाँ, मुब्तदा में को क्या करता है ये इन्ना। मुब्तदा को नसब मंसूब कर देता है ना। हाँ, हालत नसब में ले जाता है इन्ना जो है। जब भी जुमला इस्मिया में आएगा, मुब्तदा वैसे तो हमारे पास मरफू होती है, मुब्तदा क्या होता है, मरफू होता है ना, हमेशा जी रफा जी। में आता है। लेकिन जब इन्ना दाखिल हो गया तो अब जो है मुब्तदा नहीं रहा, ये अब इन्ना का इसम बन गया, और इन्ना अपने इसम को हमेशा नसब में देखना चाहता है। वो नहीं इसके साथ रफा भी नहीं बर्दाश्त करता, और जो है ना जर भी नहीं बर्दाश्त करता, वो अच्छा सिर्फ इसको साजा, मंसूब देखता है। अस्सलाम वालेकुम। साजा अभी आपने ये भी मेंशन किया कि हम लाम किसी भी जुमले में अलग से भी लगा सकते हैं और इन्ना भी किसी जुमले में अलग से भी लग सकता है, और इन्ना जी और जी बिल्कुल। लाम दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, इकट्ठे इकट्ठे एक ही जुमले में आ और सकते ये हैं, भी लेकिन बता दें कि इनका, अगर क्या इन्ना के बगैर भी आ सकता है लाम, सिर्फ लाम आए जी हाँ, जी। इन्ना लाम के आ बगैर सकता है। लाम आ सकता है, लेकिन वो मुब्तदा पे दाखिल होगा, ठीक तो है। वो मुब्तदा ला में ही ज़ईदुन आएगा, ला, तो फिर उस फिर वक्त वो लेकिन लाम लाम, इब्तदा कहलाएगा। सही। हाँ, वो उस वक्त लामे इब्तदा कहलाएगा, और जो है वो जी। कोई तब्दीली नहीं लाएगा। आपके मुब्तदा जो जुमला इस्मिया में आपका मुब्तदा है, मुब्तदा पे दाखिल होगा, लेकिन कोई इराबी तब्दीली नहीं लाएगा। लेकिन इन्ना जो है वो इराबी तब्दीली लेके आता है, ठीक है। लेकिन उर्दू में कैसे पता चलेगा इसका, हमें कैसे पता चलेगा अच्छा, इसमें उर्दू में लाम जो हमने है, ला इस्तेमाल कर। अब ये उर्दू में इसका अभी लहदा से नहीं, ये इनके आप कहेंगे लज़ईदुन सालिहुन, वाकई जैद नेक है। अब या यकीनन जैद नेक है, इन्ना से ये साथ भी यही आ जाएगा कि बेशक, इन्ना अच्छा के ठीक है, ज्यादातर हाँ हम बेशक के साथ तर्जुमा करते हैं, बेशक जैद नेक है। अब ठीक है, दोनों बेशक के लफ्ज। साथ अगर लाम भी आ गया है, हाँ, अगर बेशक के साथ लाम भी आ गया है, मतलब लामे ताकीद भी हम्म एक ही जुमले में आ गया है, तो फिर हम उसका ज्यादा ताकीद के लिए हम यकीनन बोलते हैं कि यकीनन ही जैद नेक, यकीनन जैद नेक है, ठीक है, यकीनन जैद ठीक नेक है। फिर अब ये ठीक। कर नेक लेंगे दोनों चीजें बाजी, आ जाएंगी। मैम ये यकीनन नेक ही है, इस तरह नहीं आएगा, ही नहीं आएगा जिस तरह उस्ताद ने नहीं बताया नहीं, था। ही नहीं, अभी नहीं, नहीं ही नहीं, आएगा, वो वो और अलग एक और चीज है। कंडीशन है, वो एक और कंडीशन वो में और आएगा कंडीशन है। जब हम इसको, हाँ, वो वो फिर यानी वाला जो इन्ना ठीक, है, सही है। इन
انا اور لام دونوں اگر آ رہے ہیں جملے کے اندر تو یقیناً کے ساتھ ہی کا ترجمہ نہیں آئے گا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، انا یقیناً اور کے ساتھ لام اس وقت لام آئے گا تاکید. جب ہم ضمیر منفصل استعمال کریں گے نا مبتدا اور خبر انا میں، اور جو جو اس کی جی جی اسم جی. انا کے درمیان میں، تو اچھا تب اچھا جو اچھا ہے وہ اچھا ہم اچھا ہی کا ترجمہ اچھا اچھا. کریں گے. ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے ٹھیک ہو گیا. ضمائر جو منفصل آتے ہیں جیسے ہیا ہو گیا یا ہوا، وہ مبتدا کے لحاظ سے استعمال ہوتے ہیں. صحیح. جزاک اللہ باجی. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے بارے میں تھا ان کے ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر یہاں پہ آپ ابھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر بے شک کا لفظ آیا ہے تو بھی ہم نے اپنے عربی میں کرنا ہے صرف انا کا استعمال. اگر یقیناً کا لفظ بھی یقیناً کا آیا ہے تو پھر ہم انا کے ساتھ لام کا بھی خبر پہ کریں گے، اس کو بھی لے کے آئیں گے، خبر کے اوپر لام کو بھی لائیں گے. اور پھر آگے جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں ہی زید ہی نیک ہے، تو زید ہوا جو ضمیر درمیان میں لائیں گے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی، زید ہوا. جی جی. اب اس کے ہوا. ساتھ جو ہے نا ال کا بھی اضافہ کر دیں گے، یعنی کہ ہم نے خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے لیکن اب خبر بھی معرفہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو اب خبر بھی هو الصالح، ٹھیک ہے، هو الصالح ہو، تو پھر اس کے ساتھ ہمارا بن جائے گا زید ہی نیک ہے. ٹھیک ہے، پھر اب اگر یقیناً ہاں. زید ہی نیک ہے پھر ہم وہ پھر دوسری کنڈیشن لے جائیں گے کہ پھر ہم جو ہے نا انا کا بھی استعمال کر دیں گے، انا زیدن ہوا هو الصالح، یہ ہو جائے گا. پھر اگر اس کے ساتھ ہم لا کا بھی استعمال کریں گے تو پھر اللہ یقیناً هو زید ہی الصالح. نیک ہے. لا ہوا، پھر ہم وہ جو ہاں. ہم نے ضمیر منفصل لے کے آئے درمیان میں اس پہ لام داخل ہوگا، مطلب وہ دونوں مل کے ہوا صالح ہو جو تھا وہ خبر بنی ہے نا، تو وہ خبر کے اوپر ٹھیک. ہم نے لام تاکید داخل کرنا ہوتا ہے انا کی موجودگی میں. انا کی موجودگی میں ہم صحیح. خبر کے اوپر لام تاکید داخل کرتے ہیں. ٹھیک ہے میم. اساتذہ یہ جو ابھی آپ نے سب اچھا. سے آخری والی بات بولی ہے، آپ نے کہا کہ جب ہم نے ہوا لگایا ہے مبتدا اور خبر کے درمیان تو ہمارے پاس ہی آ گیا نا، زید ہی نیک ہے. اس کے بعد جی جی جب جیسے ہی اگلے والا جو ہمارا خبر تھی، خبر پہ سر نے ہمیں کہا کہ خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو جی مزید جب زور دینا ہوتا ہے تو ہم نکرہ کو معرفہ کر دیتے ہیں، یعنی ال لگا دیتے اللہ ہیں. اول. تو جی اس کا جی. یہ مطلب ہو گیا کہ وہ بہت اور زور ہم نے دے دیا. اب ہم خالی ہوا بھی لگا کر ہوا صالحون بھی صحیح ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم نے ہاں زیادہ زور دینا ہوا تو پھر اس صورت میں ہم ہوا کے ساتھ ال لگا رہے ہیں. ہاں، یہ بھی اچھا، یہ دونوں اسلوب جو ہے یہ آئے ہوئے ہیں. دونوں. ٹھیک ہے، دونوں اسلوب آئے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمیں ابھی سر نے جو کروایا نا وہ انہوں نے لا کے ساتھ یہ بھی زیادہ کروایا، کیونکہ جو ہم نہیں اساتذہ ال کے ساتھ بھی تاکید کے لیے. کروایا ہے نا. ہاں، ال کے ساتھ بھی کروایا ال کے ہے، ساتھ یہ لام دیکھیں، کے ساتھ بھی اب کروایا ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ نمبر 36 پہ دیکھیں آپ، جیسے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، اب جی یہاں جی پہ دیکھیں لا ہیا، ہیا کے ساتھ لا کی بھی آئی ہے وہاں پہ، جیسے زیدن ہوا صالحون، تو پھر یہاں پہ انہوں نے ساتھ معرفہ بھی بنایا ہوا ہے جو ہم نے خبر جو ہے. ٹھیک ہے، جو ضمیر منفصل کے بعد جو ہماری خبر آ رہی ہے یعنی کہ وہ بھی اس کا حصہ ہی ہے، تو معرفہ بھی اب اس ہوئی. کو جی. بھی ال کے ساتھ معروف باللام بنایا ہوا ہے مزید تاکید کے لیے. مطلب جتنی تاکید ہم ایڈ کر سکتے ہیں نا اس میں، ابھی کیونکہ زور پیدا کرنا ہے نا، تو جتنا بھی زور ہو جی. سکتا ہے اتنا صحیح ہے ان کے جملوں میں پڑھ لیں. پیدا کر دیا گیا. تو میم اس کا اس میں ترجمہ تین کیا بنے گا پھر؟ ترجمے میں کیا زور دیں گے ہم؟ یہی ہے کہ یعنی جیسے یہاں پہ ہے بے دنیاوی شک دنیا زندگی. کی زندگی ہی، ہاں. ہاں یقیناً، اب یہاں پہ یقیناً کا لفظ لیں گے، یقیناً یقیناً بھی آئے دنیاوی گا اور ہی زندگی بھی ہی. آئے گا. اچھا. ہاں، یقیناً بھی آئے گا اور ہی بھی آ زندگی جائے گا، پھر دونوں یہاں پہ ہی زندگی ہے. صحیح. اساتذہ یہ دیکھیں نا، ابھی 36 کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا. آپ نے جیسے کہا کہ ہمارے پاس انا بھی ہے اور لا بھی ہے، اس انا آیا تو بے شک ہو گیا، انا اور لا دونوں آ گئے تو یقیناً ہو گیا. اب یہاں پہ مبتدا اور خبر ایڈ ہو گئی تو ہی آ گیا، یعنی یقیناً دنیاوی زندگی ہی. اگر اب آگے سے الحیوانو آ گیا تو یعنی اس میں ہم نے مزید تاکید ایڈ کرنی ہے، تو اس مزید والے ال کے لیے ہم اردو میں کیا ترجمہ ایڈ کریں گے؟ اچھا واقعی اس میں بس اتنا نہیں، بس اس میں اتنا ہی ابھی تک جو اتنا ہی ہے کافی کہ ہے. یقیناً دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، بس اتنا.
लेकिन अब ٹھیک ہے، ये जो है یعنی کہ हमें अरबी इसलिए अच्छा देखिए जब साढ़े दोबा- सूरत की दोबारा पहली आयत बताइएगा। सूरत असर की भी पहली आयत पढ़ी थी तो उन्होंने कहा था कि हम उर्दू में देखिए जो भी हम कुरान पाक का तर्जुमा करते हैं हम उसमें हम एक एक अरबी का लफ्ज जो है ना वो एक एक पूरी जो है ना वो एक तफसीर है, मतलब उसमें इतनी ज्यादा डेप्थ है, हम उर्दू में उतना कर ही नहीं सकते, मतलब हम उर्दू में उसको उतना लेके आ ही नहीं सकते। अब इसलिए कहते हैं कि आप अरबी समझो, आपको अरबी की समझ होनी चाहिए। अब आप उर्दू में तो दो लफ्ज ही इस्तेमाल करें, यकीनन और ही कर दिया, लेकिन आप अरबी में जब पढ़ेंगे ना आपको समझ होगी तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितनी तरह का जोड़ आ रहा है, صحیح मतलब ٹھیک इन्ना ہو का گیا، जोड़ भी आ गया, صحیح फिर ठीक है इन्ना का जोड़ भी आ गया, और फिर जो ला का जोड़ भी आ गया, फिर वो जो ज़मीर मुनफसिल बीच में लेके आए उसका भी जोड़ आ गया, फिर اس کا بھی زور ہو उसको گیا۔ जो हमने मार्फा कर दिया उसका भी जोड़ ہوں आ गया। मतलब अब आप अरबी में जब देखेंगी तो फिर आपको उर्दू में आप इतने ज्यादा करेंगे तो उर्दू की जो उसकी है ना कंटिन्यूटी वो खराब हो जाएगी, मतलब ہوں उर्दू में तो हमने ٹھیک करना है, उर्दू की भी तो अपने है ना, तो ہوں उर्दू में اچھا हम इतना जितना कर सकते हैं। لیکن ٹھیک، لیکن میم جب اردو سے عربی کرتے ہیں نا پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ہم کتنے لگائیں گے، لیکن یعنی آپ کو اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تو آپ کو دے دیا گیا نا، یہ ایک پیٹرن دے دیا گیا کہ یقیناً آئے گا تو یہ ہوگا لگے گا، اگر یقیناً ہی آ گیا تو یہ لگے گا، اگر بے شک آ گیا تو پھر یہ لگے گا، ٹھیک ہے آپ کو یہ الفاظ دے اچھا دیے گئے ہیں تو آپ نے ہاں ان انا کے اس لیے، پیٹرن سے انا آگے کے لیے انہوں نے یقیناً بھی بتایا بس تھا، بے شک بھی بتایا تھا، واقف واقعی بھی بتایا تھا، چار الفاظ بتائے تھے یقیناً کے لیے صرف۔ لیکن وہ آگے دیکھیں لام تاکید اور انا دونوں لکھے تھے نا، حرف تاکید اور لام تاکید دونوں لکھے تھے، تو اب آپ نے ہوں یہ نا یعنی کہ یقیناً اور بے شک اس سے پھر ان کو آپ نے تخصیص کر کے نا کہ ہم اس ٹیچر طرح سے یہ اپنے ٹیچر اردو کا یہ دوبارہ بنانا، ٹھیک بتا ہے۔ دیں، لام تاکید اور وہ دوبارہ بتا دیجیے۔ اچھا لام تاکید کا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے اکیلا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ پھر جملہ اسمیہ کے شروع میں جب آئے گا مبتدا پہ داخل ہوگا تو یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لے کے آئے گا، تو جیسے زید صالحون تھا وہ ویسا کا ویسے رہے گا، لا زید صالحون، مطلب دونوں حالت رفع میں تھے آلریڈی تو حالت رفع میں ہی رہے۔ اس کے علاوہ کوئی سی بھی اور اگزامپل لے لیں اس میں بھی اگر المسلمات صالحات آ گیا یا پھر کوئی اور لے لیں، آپ نے لا لگا دیا، لا مسلمات صالحات، تو پھر آپ جو ہے یہ اس کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آئے گا، لیکن جب انا داخل ہوگا انا اور لام جو ہے وہ ایک جیسی تاکید پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ دونوں ایک جیسی تاکید پیدا کرتے ہیں، تو انا آ گیا، لیکن انا کا استعمال زیادہ قرآن پاک میں ہوا ہوا ہے تاکید کے لیے، تو انا جو ہے جب آئے گا تو وہ اعرابی تبدیلی لے کے آئے گا اپنے ساتھ، جملہ اسمیہ جو ہم نے مبتدا اور خبر تھی حالت رفع میں تھے دونوں، اب جو ہے وہ انا جب داخل ہو گیا جملہ اسمیہ پہ تو وہ اب جو مبتدا تھا اس کو نصب میں لے جائے گا، اور اب یہ جو مبتدا ہم جس کو کہتے تھے اب یہ مبتدا نہیں کہلائے گا انا کے داخل ہونے سے، اب یہ انا کا اسم اور جو خبر ہوگی وہ انا کی خبر کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ جی اچھا اساتذہ، یہ جب مبتدا اور خبر کے درمیان ہوا لگ گیا تو پھر وہ جو بعد والی خبر ہے وہ خبر ہی کہلائے گی؟ آپ نے بھی کچھ بتایا تھا یا کچھ؟ بالکل ہاں، وہ اگر انا شروع میں بالکل جملے کے شروع میں انا ہے تو وہ پھر انا کی خبر ہی کہلائے گی، لا هو الہی الحیوان، ٹھیک ہے، یا لا هو الصالح، تو پھر وہ ضمیر بھی اس میں یہ آ مل جائے کے گا؟ جو ہاں بالکل ضمیر بھی اس میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اب ہم چلیں انشاءاللہ ترجمہ ہم کر جو ہے لیتے ہیں۔ ہاں بالکل ہم جو ہے شروع کرتے ہیں، آپ شروع کریں اس کو، سب سے جی پہلے ہے عربی میں کریں بے جی، شک سب وہ سے عورتیں پہلے، نیک ہیں۔ جی سب سے پہلے ہم نے کیا بے شک، بے شک کے لیے ہم نے انا لگا دیا۔ اب ہم نے انا کے ساتھ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس سے اگلے والا جو بھی لفظ ہوگا یا جو بھی مرکب ہوگا اس کی ہم نے حالت رف سے ہم نے حالت نصب بنا دینی ہے۔ اب یہاں پہ آ گیا وہ عورتیں، یعنی کہ یہ ہمارے پاس وہ عورتوں سے مراد ہے کہ مرکب اشاری ہے۔ اب مرکب اشاری اگر ہم خالی وہ عورتیں کرتے تو اولائک النساء، اولائک النساء کرتے، لیکن چونکہ ہم نے اسے نصب بنانا تھا، رفع نصب، جی نصب بنانا تو ہم نے بنا دیا انا اولائک النساء۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلی لفظ ہے وہ خبر ہے، اور خبر ہماری نکرہ کی حالت میں آئے گی۔ یہ جو پہلا والا ورڈ تھا انا اولائک النساء، یہ ہمارا انا کا اسم ہو گیا، یعنی جو مبتدا تھا وہ انا کا اسم بن گیا۔ اگلی والی جو ہماری خبر ہوگی وہ نکرہ میں ہوگی اور جمع میں ہوگی صالحاتن،
इन्ना उलाइका सालिहातुन, निसाआ स्वालिहातुन। बिल्कुल। अब ये देखें यहाँ पे आपने उर्दू में सबसे पहले पहचान के शुरू करना है कि सबसे पहले तो जो बेशक हो गया ना, ये हरफ ताकीद हो गया, आपने इन्ना लेके आगे। अब यहाँ पे वो औरतें, यहाँ पे मुब्तदा जो इन्ना की इसम बन रहा है, इन्ना का इसम मुरक्कबे इशारी बन रहा है, ठीक है, ये मुरक्कबे इशारी इन्ना का इसम बन रहा है। और यहाँ पे नेक जो है वो इसकी खबर बन रहा है, इन्ना की खबर बन रही है। तो आपने इसके हिसाब से फिर तर्जमा करेंगे, आप लोगों को आसानी होगी। आगे नेक्स्ट करें, बेशक वो मुज़क्कर मेहनती हैं। बेशक वो सब मुजक्कर मेहनती हैं। अब बेशक का तो हम इन्ना लगा देंगे और अगेन अपने माइंड में रखेंगे कि अगला वाला लफ्ज हालत रफ में होगा, सॉरी हालत नसब में होगा। अब यहाँ पे वो आया है, इसके साथ कोई इशारा नहीं है, कोई और इसम शामिल नहीं है, सिर्फ वो है, यानी कि ये हमारा इशारा है, हरफ इशारा है। तो हम इसको लिखेंगे, जमा में है, उलाई का, इन्ना उलाई का। और मेहनती हैं, ये हमारी खबर हो गई, नकरा में हो गई, जमा में हो गई, मुजताहिदूना। अच्छा, जब इस तरह से आए ना, अच्छा ये देखिए, इस जब इशारा आता है ना, तो फिर हम ना जैसे जैसे वो औरतें थी, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जो हम जमीर इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर ये हमारा प्रॉपर होगा, ठीक है। यहाँ पे जमीर आएगी क्योंकि वो सब मुजक्कर के लिए। अब सिर्फ इन्ना अगर इशारा होता तो फिर हम कहते कि वो मर्द या औरतें या जो भी है, लेकिन यहाँ पे इसमें यहाँ पे मरकबे इशारी बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जमीर बन रही है, ठीक है। ठीक बेशक है, वो मेहनती हैं, क्योंकि अब उन्होंने यहाँ पे सिर्फ वो का लफ्ज लिख के ना, ठीक है, क्योंकि ठीक है, जमायर के अंदर जो होते हैं ना, जमायर के अंदर जो फाइल होता है ना, वो हिडन होता है, ठीक है। अब इसलिए ये देखिए उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये हिडन है फाइल, ठीक है, और ठीक। बाकी हमने उसके मुताबिक जो है जमीर लेके आनी है यहाँ पे। अच्छा सादसा, फिर इसमें हमें जब इसका मतलब है हालत नसब में आना चाहिए, मुत्सिल जमायर हो जाएंगे हम्म, फिर ये। जी जी। इन्ना, इन्ना हुम। नहीं, इन्नहुम, औरतें हैं ना, बारक अल्लाह। और हाँ, औरतें हैं। अच्छा, जी पहला जी दूसरा वाला आप कर रहे हो, अच्छा। जी जी, हाँ, मुजक्कर हैं, सही। ठीक है, करें। जी, इन्ना हुम मुजताहिदूना। हाँ, इन्नहुम मुजताहिदूना। अब यहाँ पे मंसूब, इसको हम कहेंगे मंसूब मुत्तसिल जमीर इस्तेमाल हुई है इसके साथ। मंसूब मुत्तसिल जमायर और मजरूर मुत्तसिल जमायर सेम जी होते हैं, जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो बिल्कुल सेम है। बस हमने उसकी जगह पे जब डिस्क्राइब उसको करेंगे ना, तो फिर हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कहेंगे कि ये मंसूब है, हम फिर ये मजरूर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा ये मंसूब जमीर इस्तेमाल हुई है यहाँ पे। अब नंबर 3 करें, यकीनन हामिद और जैद सच्चे हैं। अच्छा जी, इसमें यकीनन होगा इन्ना, हामिद और जैद, इन दोनों को हम हालत नसब में करेंगे, हामिदन, यानी इसमें दो ज़बर का इजाफा भी होगा और अलिफ भी लग जाएगा, व जैदन, जी इसमें भी दो ज़बर और एक अलिफ का इजाफा हो जाएगा, इन्ना हामिदन व जैदन। ये हमारा इसम, इन्ना का इसम हो गया, उसके आगे हम खबर लगाएंगे, और चूंकि ये दो हैं तो खबर मुसन्ना में आएगी और हालत रफ में आएगी। ला स्वा, यकीनन है तो हमने ला भी लगाना है, सादिकानी से पहले हमने ला लगा लिया, ताकीद वाला, ला में ताकीद, ला हम्म। स्वादिकानी, इन्ना हामिदन व जईदन ला सादिकानी। हामिदन व जईदन ला स्वादिकान, या मेरी जगह नहीं बची, ठीक है, ला सादिकान, ठीक है। मैम अगर ला ना अब ये हो गई। लगाएं तो फर्क पड़े? जी जी, क्या कहा? अगर ला ना लगाएं, एंड में सादिकान कर दें, फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यकीनन का वर्ड हमने इस्तेमाल किया ना, तो बेशक से ज्यादा यकीनन के लफ्ज में ज्यादा जोर है, ठीक है। असाजा, ठीक ये जो बेशक। अगले वाला जुमला है ना, इससे इनको समझ आ जाएगी। जो हमने नंबर 3 पे किया था उसमें हमारे दो दो शख्स थे और उसकी खबर के साथ हमने ला लगा दिया था क्योंकि यकीनन लगा हुआ था। जो उससे अगले वाला जुमला है, इसमें दो औरतें हैं, सेम टू सेम उसी ऊपर वाला ही पैटर्न है, लेकिन फर्क सिर्फ यकीनन और बेशक का है। तो इस वजह से हम्म हम उसमें हम ला नहीं लगाएंगे, बेशक का हम्म हो जाएगा इन्ना, फातिमा और मरियम, इसकी हालतें जो नसब होगी ये गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, इसलिए फातिमा ता व मरियमा, और आगे से हमने ला नहीं लगाया
کیونکہ بے شک کا لفظ تھا، اگر یقیناً کا لفظ ہوتا تو ہم لگاتے لا زکیتانی، اور اگر بے شک کا لفظ ہے تو ہم نے لگایا زکیتانی.